والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. اور ہم نے آپ سے پہلے جن کو رسول بنا کر بھیجا وہ مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. بس تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر نہیں جانتے ہو. پھر ہم نے ان کو کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے. پھر ہم نے ان سے جو وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا. سو ہم نے انہیں اور جس کو چاہا نجات دے دی اور ہم نے حد سے گزرنے والوں کو ہلاک کر دیا. یہ واقعی بات ہے کہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے جس میں تمہاری نصیحت ہے. کیا تم نہیں سمجھتے ہو اس کو؟ صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7 تا 10 ہے. اس سے پہلی آیات میں مشرکین کی طرف سے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی رسالت پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب دینا شروع فرمایا ہے. ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ ہم اس کو پیغمبر نہیں مانتے اس لیے کہ حل ھذا الا بشر مثلکم، یہ ہماری طرح کا انسان ہے، لہذا جو بشر ہو انسان ہو ہم اسے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا آیت نمبر 7 میں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ میں نے اپنے پیغمبر سے پہلے جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے. میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے علاوہ کسی اور جنس کو نبوت اور رسالت دی نہیں ہے. جب پہلے سارے پیغمبر مرد تھے اور مرد انسان ہو گئے
تو میرا پیغمبر بھی چونکہ پہلے انبیاء کرام کی طرح ہی ایک رسول ہے، تو یہ بھی مرد ہے اور انسان ہے، اس میں تعجب والی بات کون سی ہے؟ اور ان پیغمبروں میں یا میرے پیغمبر اور عام آدمی میں فرق یہ ہے کہ نوحی الیہم، میں اللہ تعالیٰ جس کو اپنا رسول اور نبی منتخب فرماتا ہوں اس پر میں اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہوں۔ وحی کا نزول ہونا یہ ممتاز کرتا ہے پیغمبر کو باقی لوگوں سے، اس کے شان میں اور عام آدمی کے شان میں جو فرق ہوتا ہے وہ سب سے بڑا یہی کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وحی سے نوازتے ہیں، اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خود یہ بات سمجھ نہیں آتی نا تو پھر چونکہ تم جاہل ہو، تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو وہ جو اہل علم لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھ لو، وہ بھی تمہیں یہی بات بتائیں گے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ان سے جا کے پوچھ لو، کیونکہ مشرکین یہ تمام تر باتوں میں اور مسائل میں اہل کتاب کے جو علماء تھے ان پر یہ ٹرسٹ کرتے تھے، یقین اور اعتماد کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جو اہل کتاب کے علماء جن پر تمہیں بڑا یقین ہے کہ وہ ٹھیک بات بتاتے ہیں، ان سے ہی جا کے آپ پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پہلے سارے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے مردوں میں سے ہی منتخب فرمائے، انسانوں میں سے، انسانوں کے علاوہ، بشر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبوت سے سرفراز کیے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے پیغمبر پر یہ اعتراض کرنا بالکل بے سود ہے، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف نہ ماننے کی تمہاری اندر کی ضد اور اناد ہے، وگرنہ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ تو ہوا قرآن مجید کی سیاق و سباق کے حوالے سے جو اس کی تفسیر تھی وہ۔ دوسری بات جو مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اس آیت کے تحت لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بالکل اسی مضمون کی آیت پیچھے 14ویں پارے میں بھی سورۃ النحل میں بھی گزر چکی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے جا کے سوال کر لو۔ اب فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہاں یہ سمجھ لیں بڑی مارکت الآراء بحث ہے، میں اس کو انشاءاللہ چند سیکنڈ میں یا منٹوں میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے، اصل مقصد بھی حاصل ہو جائے۔ عام طور پر معاشرے کے اندر ایک بات پھیلائی جاتی ہے اور جا رہی ہے کہ تقلید کرنا کسی امام کی تقلید کرنا سو یہ شرک ہے۔ جیسا کہ اہل سنت والجماعت میں 4 امام گزرے ہیں، ایک امام اعظم امام ابو حنیفہ، اور پھر امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور پوری اہل سنت والجماعت کا بلکہ پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ ان 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا یہ واجب ہے۔ اگر جو نہیں کرتا تقلید ان 4 میں سے کسی ایک کی تو سو وہ آدمی گمراہ ہے، وہ سیدھے راہ پہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ رجحان دیا جاتا ہے کہ جی تقلید کرنا شرک ہے۔ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ تقلید کہتے کسے ہیں تو بات ساری واضح ہو جائے گی۔ معاشرے کے اندر 2 قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک ہے عام لوگ اور دوسرے ہیں
اہل علم لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے۔ اب عام لوگوں کے بارے میں الگ حکم دیا، اہل علم کے بارے میں الگ سے حکم دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الفوز الکبیر ان کی ایک کتاب ہے تفسیر پہ، اس میں انہوں نے اس بات پر بڑی بحث کی ہے۔ خلاصہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ اہل علم کے لیے لازم ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، کہ وہ قرآن اور حدیث کے اندر غور و فکر کرے اور ان مسائل جو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھ آ رہے ہیں، سمجھ سے کیا مراد ہے، جو 1400 سال سے تسلسل ایک چلتا آ رہا ہے، فرمایا کہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ یہ تو اہل علم کا مرتبہ ہے۔ اور دوسرے ہیں عام لوگ کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ عام لوگوں پر اپنے وقت کے امام یا جو مجتہد امام گزرا ہے اس کی تقلید کرنا واجب ہے۔ تقلید کرنا، تقلید کا مطلب ہوتا ہے بات کو مان لینا، بات مان لینا بغیر کسی دلیل کے پوچھے۔ عام آدمی ہے، وہ کوئی بھی بات اس کے سامنے آتی ہے، وہ آ کے عالم سے پوچھتا ہے، عالم اسے بتاتا ہے کہ یہ ایسے مسئلہ ہے، بس اس نے کبھی دلیل کا سوال ہی نہیں کیا۔ اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، آپ پوچھتے ہیں استاد جی میں نماز کے اندر یہ فلاں چیز بھول گیا، کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس طرح، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ اسی کا نام تو تقلید ہے کہ آپ بات کو مان رہے ہیں، آپ ایک بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کسی عالم کی بات کو بغیر دلیل کے مان لینا، سو یہ تقلید کہلاتا ہے، اور یہ قرآن مجید میں اس کا حکم ہے۔ اور پھر تقلید ایک ہے عام عالم کی اور ایک ہے مجتہد عالم کی تقلید۔ تو قرآن مجید کے اندر جو تقلید کا حکم ہے وہ ایک مجتہد عالم کی تقلید کا حکم ہے۔ اور پھر یہ اپنی طرف سے نہیں، ان آیات کی تفسیر کے اندر مختلف احادیث مبارکہ ہیں۔ مشہور حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو ان کو بہت ساری ہدایات دی اور ان سے پوچھا، فرمایا بتائیں آپ مسائل کا حل کیسے کریں گے؟ یا رسول اللہ قرآن سے تلاش کروں گا۔ فرمایا ایک مسئلہ ہے جس کا حل قرآن میں بھی نہ ہو، فرمایا پھر آپ کی سنت اور حدیث سے تلاش کروں گا۔ فرمایا اگر حدیث اور سنت میں بھی نہ ہو تو پھر؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا اجتہد برأیی، یا رسول اللہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ اجتہاد قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق غور و فکر کرنا، کوشش کرنا اور کوشش کر کے مسئلے کا حل نکالنا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے کہ آپ نے میرے دل والی بات کہہ دی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ یہ ہمیشہ قیامت تک کھلا رہے گا، اور اجتہاد کرے گا کون؟ وہ جو فقیہ عالم ہوگا۔ ہر عالم نہیں، اجتہاد بھی کرے گا تو فقیہ عالم کرے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ جو کم درجے کے علماء ہیں یا پھر عام آدمی ہیں، ان پر لازم ہے کہ وہ تقلید کریں اپنے سے پہلے مجتہد عالم کی۔ اور ہم تقلید کرتے ہیں فقہ حنفی کی، یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور ان کی تقلید کے اندر بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے اخلاص کا یہ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت بھی پوری دنیا میں تقریباً 70% سے زیادہ لوگ فقہ حنفی کے مقلد ہیں۔ 70% سے زیادہ، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں 70% سے زیادہ لوگ وہ فقہ حنفی کے مقلد ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر خاص عنایت ہے کہ ان کے عمل کی اس قدر مقبولیت کہ پوری دنیا میں اکثریت ان کے پیچھے چل رہی ہے۔
اور کیوں چل رہی ہے یہ بھی سمجھ لیں، اس لیے کہ فقہ حنفی جو ہے یہ صحابہ کرام کے دور سے شروع ہو گئی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہے 80 ہجری میں، اور ان کی وفات ہے 150 ہجری میں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت تھوڑے واسطوں سے یہ صحابی اور پیغمبر تک پہنچتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام حماد بن سلیمان، ان کے استاد ہیں امام ابراہیم، اور امام ابراہیم کے استاد ہیں امام علقمہ، اور امام علقمہ کے استاد ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یعنی صرف 2 واسطے ہیں درمیان میں، اور یہ تابی اور پھر صحابی، اور پھر جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ خود تابی ہیں، خود یہ تابی ہیں، خود انہوں نے تقریباً ایک روایت میں آتا ہے 15 صحابہ کرام کی زیارت کی، ایک میں آتا ہے 18 صحابہ کرام کی انہوں نے زیارت کی جی۔ تو خود تابی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کا دور پایا ہے۔ اب ان کے بعد جو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے آئے، امام مالک رحمہ اللہ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا دور پایا ہے، اور ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اور باقی جو امام شافعی ہیں، امام محمد ابن حنبل ہیں، وہ تو امام صاحب کے شاگردوں کے بھی شاگرد ہیں آگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ فقہ حنفی جو ہے یہ باقاعدہ طور پر صحابہ کرام کے دور سے اور خود صحابہ کرام سے تعلیم حاصل کر کے آگے پہنچائی گئی ہے، تو اس لیے تمام تر فقہا کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام جو ہے وہ منفرد ہے۔ اس لیے ہم مطلب جو فقہ حنفی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے تقلید کا جو نسبت ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا کے ملتی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تقلید کرنا واجب ہے ہر اس آدمی پر جو خود عالم نہیں ہے۔ دیکھیں تقلید کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تقلید واجب، دوسری ہے تقلید حرام۔ تقلید واجب یہ ہے کہ آپ شرعی مسائل کے اندر کسی مجتہد عالم کی تقلید کرتے ہیں، اور ساتھ میں دل کے اندر یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کی کوئی بات بھی قرآن و حدیث کے مخالفت میں آ گئی تو میں نے وہ نہیں ماننی، میں نے قرآن اور حدیث کو ماننا ہے۔ تو یہ تو بات ٹھیک ہے۔ اگر اس کی دوسری طرف بات آ گئی کہ اس طرح کسی کی تقلید کرنا اور بات ماننا کہ اگر اس کا کوئی بھی کام، کوئی بھی بات قرآن و حدیث کے مخالف آ گئی تو اپنے امام کے پیچھے چلنا اور ان کو چھوڑ دینا، تو ایسی تقلید کرنا حرام ہے شریعت کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اس تقلید کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود یہ بات فرماتے ہیں، فرمایا اگر میری کوئی بات، میرا کوئی مسئلہ قرآن اور سنت کے خلاف آ جائے تو میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ مار دینا، قرآن اور سنت کو سینے سے لگا لینا۔ اور ان کا یہ اصول اور قانون تھا، جب بھی کوئی مسئلہ سب سے پہلے کتاب اللہ، پھر سنت رسول اللہ، اور تیسرے نمبر پر صحابی کا عمل یا صحابی کی بات۔ جب یہ آ گئی تو پھر کسی کی کوئی رائے نہیں چلنی۔ اگر ان تینوں میں مسئلہ نہیں ہے تو پھر فرماتے کہ اجتہد، اب لازم ہے کہ اجتہاد کیا جائے۔ کیوں اجتہاد کا کہا؟ کہ وہ خود تابی تھے، خود تابی تھے نا، صحابی کے بعد تابی کا نمبر آتا ہے، تو فرمایا کہ پھر میں اجتہاد کرتا ہوں، یعنی وہ اس درجے پر فائز تھے کہ جس درجے پر اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں پر لازم ہے کہ وہ امام اعظم امام ابو حنیفہ یا امام مالک رحمہ اللہ، چاروں اماموں میں سے جس کی بھی تقلید کریں، تقلید لازمی ہے۔ اگر تقلید نہیں کریں گے، کسی کو اپنا رہنما نہیں بنائیں گے ان چاروں اماموں میں سے، تو یقیناً گمراہی ہوگی۔ پھر یہ ہے، ایک حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کا ایک حکم ہے، دوسرے میں دوسرا حکم ہے، ظاہری طور پر ان میں تعارض نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ اب ایک عام آدمی تو نہیں سمجھ سکتا نا، آج کل تو وہ موبائل پہ ایپس وغیرہ بنی ہیں اور لوگوں نے وہ پڑھ کے جناب اپنے آپ کو عالم سمجھے ہوئے ہیں،
پچھلے دن میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں عذاب قبر پہ بات ہوئی تو میں نے سمجھائی یہ بات کہ بھائی عذاب قبر عقیدہ پر حق ہے اور اس کا منکر کافر ہے. تو اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن و حدیث سے مسلم عقیدہ ہے اور پوری امت کے اس بات پہ اجماع ہے. صرف قرآن و سنت کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، پوری امت کے اجماعی مسئلے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہوتا ہے. کہتا ہے کسی حدیث میں تو ہے نہیں. میں نے کہا میرے پیارے بھائی جیسے آپ آڑتی ہیں نا تو آڑتی بننے سے پہلے اس کے سارے اصول و قوانین سیکھتے ہیں 3-4 سال لگا کے، ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی طرح میرے پیارے یہاں بھی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے 8-9 سال لگانے پڑتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہی عالم بن جائیں، ایپس وغیرہ لے کے اور ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس سے پڑھ کے عالم بن جائیں. جی اتنا آسان نہیں ہے عالم بننا. یہاں تو خون جلتے ہیں تب جا کر کچھ حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آگے فرمایا وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. اور ان کا ایک اور اعتراض یہ تھا کہ یہ پیغمبر تو کھاتا پیتا ہے ہماری طرح، لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. سورۃ فرقان میں فرمایا ہم اس کو کیسے رسول مان لیں، یہ تو ہماری طرح کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے اور جناب جیسے ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں یہ بھی چلتا پھرتا ہے، ہم اس کو رسول نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان فرمائے کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے نا سارے کھاتے پیتے تھے، اس لیے کہ انسان تھے نا، کھانا پینا ان کی ضرورت تھی. وما كانوا خالدین. اور انہوں نے تیسرا بڑا اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ پیغمبر ہوتا تو اس پر موت نہ آتی. جو موت آ رہی ہے تو یہ بھلا کیسا پیغمبر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے اپنے پیغمبر سے پہلے جتنے رسول مبعوث کیے وہ بھی دنیا میں نہیں رہے، یہ بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. فرمایا پھر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. کیا سچ کر دکھایا؟ پیغمبر اور اس کے ساتھ والوں کو نجات دے دی اور جو ان کے دشمن تھے انہیں میں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ نصیحت نازل کی ہے میرے پیغمبر، یہ کتاب نازل کی ہے جس میں سب لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی جو عرب لوگ ہیں وہ بھی، غیر عرب لوگ ہیں وہ بھی. افلا تعقلون. تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ اس قرآن کے قریب آؤ تو صحیح نہ سمجھو. فرمایا میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نصیحت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ